متى ترانا ونراك متى ترانا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. موضوع کلام ہے عکس نکیز. ہو سکتا ہے پچھلے درس میں دوستان کافی حاضر نہیں تھے، تو اب پورا درس تو رپیٹ نہیں کر سکتا ہوں، خلاصہ لینے لگا ہوں صرف تاکہ ایک تسلسل رابط ذہن میں آئے اور پھر آج کے درس کا آغاز کیا جا سکے. ٹھیک ہے جی. عکس نکیز میں اور عکس مستوی میں صرف دو نکات میں فرق ہے. کتنے نکات میں؟ ٹھیک ہے. ان دو میں سے ایک نقطے کا تعلق عکس مستوی یا عکس نکیز کے پراسس کے ساتھ ہے، اور جو پراسس ہے اسے بیس کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، تو ایک فرق ان دونوں کی بیس میں ہے. دوسرا فرق، جب بیس میں فرق آ جائے تو پھر نتیجے میں فرق ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. تو دوسرے فرق کا تعلق ان دونوں کے نتیجے کے ساتھ ہے. اچھا، تو اب آئیے ان دونوں کی بیس میں کیا فرق ہے. وہ فرق یہ ہے، آپ نے عکس مستوی نکالنے کے لیے جو پراسس دیا ہے وہ مشتمل ہے 3 پوائنٹ پر. ٹھیک ہے. کسی کو یاد ہے تو جلدی جلدی گنتی کروا دو. تبدیل طرفین 1، بقاء کیف 2، بقاء صدق 3. یہ پراسس ہے عکس مستوی نکالنے کا. یہی بیس ہے عکس مستوی کو معلوم کرنے کی. واضح ہو گئی ہے بات؟ اچھا، وعلیکم السلام. یہ کیا تھا؟ عکس مستوی. اب آ جاؤ کس میں؟ عکس نکیز میں. عکس نکیز میں میں اس لیے آ گیا ہوں تاکہ دونوں کا آپ فرق ملاحظہ کر سکیں. جب عکس نکیز میں آئیں گے تو یہی سیم 3 چیزیں ادھر بھی موجود ہیں، صرف ایک پوائنٹ کا ہم نے ادھر اضافہ کیا ہے. اس اضافے کی وجہ سے ان دونوں کی بیس میں فرق آ گیا ہے. ٹھیک ہو گئی بات؟ یہی سیم 3 چیزیں کون کون سی؟ تبدیل طرفین، بقاء کیف، بقاء صدق. یہ تینوں چیزیں کہاں ہیں؟ عکس نکیز کی جو پراسس ہے اس کے اندر بھی یہی 3 چیزیں آپ کو وہاں مد نظر رکھنی ہے. ٹھیک ہے. لیکن ان 3 چیزوں کے ساتھ ایک مزید چیز کا اضافہ ہے. اس اضافے والی چیز کی وجہ سے اس کی بیس میں اور اس کی بیس میں فرق آ گیا. اب وہ اضافے والا فرق سنو. عکس نکیز میں جب آپ نے عکس نکیز نکالنا ہے تو یہ 3 پوائنٹ جو ہیں ان کی گنتی 1 2 3. آپ 1 2 3 سے بجائے آپ ان کو 2 3 4 سے شروع کرو. 1 نمبر پر وہ پوائنٹ لے آؤ جو ان دونوں کے درمیان فارق ہے. وہ کیا ہے؟ کہتا ہے تبدیل الطرفین سے پہلے، یعنی جگہ تبدیل کرنے سے پہلے کیا کرو؟ ایک کام کرو. وہ یہ ہے کہ موضوع اور محمول ان دونوں کی پہلے نکیزیں نکالو. ان دونوں کی نکیزیں نکالو. کلو انسان حیوان، تو آپ نے جگہ تبدیل کرنے سے پہلے انسان کی نکیز نکال کے لا انسان، حیوان کی نکیز نکال کے لا حیوان کر دینا ہے. دونوں کی نکیزیں نکالنی ہے. بس نکیزیں نکالنے کے بعد اگلا پروسیس وہ 3 پوائنٹ وہی ہیں، تبدیل طرفین، بقاء صدق، بقاء کیف. واضح ہو گئی بات؟ اچھا، تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ بھئی عکس مستوی کے پروسیس میں 3 نکات ملحوظ رکھے جاتے ہیں، عکس مستوی میں اور عکس نکیز کے پروسیس میں 4 نکات ملحوظ رکھے جاتے ہیں. ان 4 میں سے 3 سیم وہی ہیں جو عکس مستوی کے اندر ملحوظ رکھے جاتے ہیں. صرف ایک پوائنٹ جو ہے یہاں اضافہ ہے، جس کی وجہ سے اس کی بیس میں اس کی بیس میں فرق آ گیا ہے.
बेस समझ गए हो, जी हाँ। फर्क समझ गए हो। जी। खुलासा ही देना है आज, पूरा 10 रिपीट नहीं कर सकता हूँ। अच्छा, अब दूसरे पॉइंट में चले जाए। जी। किस में? हाँ। जो फर्क है नतीजे में। जब बेस में फर्क आए तो फिर नतीजे में भी फर्क आता है। नतीजे में जो फर्क आता है वो सुनो। कहते हैं जी अक्स मुस्तवी में आपने कहा था कि मूजबातान है, ठीक, यानी मूजबा कुलिया मूजबा जुजिया, दोनों का अक्स मुस्तवी मूजबा जुजिया आता है, ठीक। यहां से आपने कानून पास किया था। वो कानून ये था कि दुनिया का कोई भी कजिया मूजबा ले आओ, उसका अक्स मुस्तवी कभी कुलिया नहीं आएगा। दायमन मूजबात का अक्स मुस्तवी मूजबा जुजिया ही आता है। ठीक हो गई बात। सवालिब के बारे में आपने क्या कहा था? सालबा कुलिया का नफ्से हा, सालबा जुजिया ला अक्सला। ठीक हो गई बात। कहते हैं ये आपने जो हुक्म जारी किया है मूजबात पे, अक्स नकीज में जब आएंगे तो यही हुक्म मूजबात वाला सवालिब पे लगेगा। क्या मतलब? आप यहां आप क्या कहोगे? सालबताने, ज़हन में क्या आया है? सालबा कुलिया सालबा जुजिया। इनका अक्स नकीज दायमन सालिबा जुजिया आता है। तो अब यहां से कानून पास हो जाएगा, दुनिया का कोई भी सालबा ले आओ, उसका अक्स नकीज कभी भी सालबा कुलिया नहीं ले सकते हो। दायमन अक्स नकीज उसका सालबा जुजिया ही आएगा। और इधर जो सवाले पर हुक्म लगाया था आपने, वो इधर किस पे लगेगा? मूजबात पे। मूजबा कुलिया का नफ्से हा, मूजबा जुजिया ला अक्सला। मूजबा कुलिया का अक्स नकीज मूजबा कुलिया आता है, मूजबा जुजिया का अक्स नकीज नहीं आता है। ये नतीजे का फर्क है वहां से यहां का। वहां के मूजबात वाला हुक्म इधर सवाले पे लगेगा, उधर के सवाले का हुक्म इधर के। ये है जी आपके दर्स का खुलासा, और मरकजी ख्याल दर्स का बयान हो चुका है। ठीक है जी, आज का दर्स शुरू करें। अच्छा, आज के दर्स का बयान ये है कि जो गुफ्तगू आपने की है अभी तक, इस सारे दर्स का ताल्लुक या इस सारी बहस का ताल्लुक कुदमा के नज़रिए के साथ है। यानी आपने जो अक्स नकीज़ हासिल करने का प्रोसेस और इस प्रोसेस की रोशनी में आगे जो महसूरात का नतीजा दिया है, ये सारा कुदमा की नज़र में जो बनता है वो आपने दिया है। इस मकाम पे मुतअख्खरीन ने दो इख्तलाफी नोट लिखे हैं। किन के मुकाबले में? कुदमा मंतकियों के मुकाबले में। वो जो दो इख्तलाफी नोट लिखे हैं मुतअख्खरीन ने, ठीक है, वो दो इख्तलाफी नोट आज का दर्स है। ठीक, बाकी सारी अक्स नकीज की बहस हम पीछे बयान कर चुके हैं, जिसका खुलासा आज हमने आपको दे दिया है। तो आज के दर्स का आगाज हम कहां से करेंगे? मुतअख्खरीन के इन दो इख्तलाफी नोट के हवाले से। बस हो गई बात। तो ठीक से पहला इख्तलाफी नोट मुतअख्खरीन ने दिया है, वो प्रोसेस के मुतालिक दिया है। ठीक है, प्रोसेस में वो कहते हैं कि जो चार चीजें आपने रखी हैं ना, चीजें हम भी चार ही रखते हैं, लेकिन उन चार में से आपने जो एक चीज रखी है ना बकाउल कैफ की, हम उससे इख्तिलाफ करते हैं। हम बकाउल कैफ नहीं रखेंगे, हम इख्तिलाफुल कैफ रखेंगे। ठीक है, क्या रखेंगे? इख्तिलाफुल कैफ। अच्छा, और क्या करोगे? कहते और ये करेंगे कि आप मौजू और महमूल दोनों की नकीज निकालते हो जगह तब्दील करने से पहले। ठीक है, हम सिर्फ जगह तब्दील करने से पहले महमूल की नकीज निकालेंगे, जो मौजू है उसकी नकीज नहीं निकालेंगे, उसको बेआइन ही अपनी असली हालत पे महफूज बाकी रखेंगे। तो बात समझ आ रही है? अच्छा, तो कुल्लो इंसान हैवान, इसका अक्स मुस्तवी मुताखिरीन के इख्तलाफी नोट के बाद
ٹھیک ہے، وہ کیا کرتے ہیں؟ صرف محمول کی نکیز نکالیں گے. تو کلو انسان حیوان میں محمول کون ہے؟ حیوان. انسان جو کہ موضوع ہے بے عین ہی محفوظ رکھا جائے گا. اچھا، تو اس کے بعد پھر جگہ تبدیل کر دیں گے اور باقی پروسیس آپ کا بقاول سے سیم ہو گیا. بقاول قیف میں آ کے انہوں نے پھر کیا کرنا ہے؟ اختلاف کرنا ہے. اصل قضیہ موجبہ ہے تو یہ سال بالے آئیں گے. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ تمہارا قضیہ کیا ہے؟ موجبہ کلیہ ہے. تو یہ موجبہ کلیہ سال بجزیہ، موجبہ کلیہ موجبہ جزیہ، دونوں کا عکس نکیز سارے بجزیہ لے کر آتے ہیں. وہ موجبہ کلیہ موجبہ جزیہ دونوں کا کیا لے کے آتے ہیں؟ دونوں کا موجبہ جزیہ. یہ کیا لے کر آئیں گے؟ دونوں کا سال بجزیہ، چونکہ یہ اختلاف اور کیف کے کیا ہے. تو اب عکس نکیز کیا نکلے گا اس کا؟ کلو انسان حیوان کا بعض لا حیوان. لا حیوان کیوں بولا ہم نے؟ کیونکہ محمول کی نکیز نکالنی ہے. بعض لا حیوان لیسا بے. لیسا کیوں لائیں گے؟ کیونکہ اصل قضیہ تمہارا موجبہ ہے، اختلاف اور کیف کریں گے. بعض لا حیوان لیسا بے انسان. انسان بے عین ہی لے کر آئیں گے چونکہ نکیز صرف محمول کی نکالنی ہے، موضوع کو بے عین ہی محفوظ رکھنا ہے. ٹھیک ہو گئی بات؟ اچھا، اب اس پر تھوڑا غور و فکر کرنا ہے آپ کو نتیجے میں آ کے. اصل قضیہ تمہارا کیا ہے؟ کلو انسان حیوان. اس کا عکس نکیز نکالو قدما کے پروسیس کے مطابق تو کیا آئے گا؟ موجبہ کلیہ موجبات کا عکس نکیز موجبہ جزیہ آتا ہے. ابھی پہلے بیان کر چکا ہوں، ریپیٹ ہو چکا ہے. اچھا، تو کیا آئے گا؟ بعض لا حیوان لا انسان. بعض لا حیوان جو کہ موبائل ہے، بعض لا حیوان لا انسان. یہ لا حیوان جو ہے لا انسان ہے. لا حیوان ہے یا نہیں ہے؟ یہ حیوان ہے، لا انسان ہے. بعض لا حیوان کیا ہے؟ لا انسان ہے. ٹھیک ہو گئی بات؟ اچھا، حرف نفی دو بار استعمال ہوا ہے، موضوع کے اوپر بھی محمول کے اوپر بھی. اب آ جاؤ کدھر؟ متاخرین والے طریقے کے مطابق کیا نکلا ہے؟ بعض لا حیوان لیسا بے انسان. بعض لا حیوان یعنی کہ موبائل، لیسا بے انسان انسان نہیں ہے. نتیجہ وہی نکلا ہے نا. ہاں، تطبیق تو وہی جا کے بنی ہے نا. کہتے ہیں تطبیق وہی جا کے بنی ہے، لیکن اگر تھوڑا آپ غور سے دیکھیں تو تھوڑا فرق ہے. فرق یہ ہے، پہلے اس کا دونوں کا جو ہے وہ ملاحظہ فرمائیں. وہاں بھی حرف نفی دو بار آیا ہے، یہاں بھی حرف نفی. وہاں حرف نفی جو آیا ہے موضوع اور محمول کا جز ہے. یہاں حرف نفی ایک بار جو ہے آپ نے نکیز نکالی، جس کی نکیز نکالی اس کا جز ہو گیا. دوسرا حرف نفی آپ نے نسبت کے اوپر داخل کیا ہے. نسبت کے اوپر حرف نفی آئے تو مطلب اور ہوتا ہے، موضوع محمول کے اوپر حرف نفی آئے تو مطلب اور ہوتا ہے. یہ بات کسی کو یاد ہے؟ آسان کم. مودولے کی بحث میں اور مسئلے کی بحث میں ہم کہہ چکے ہیں حرف نفی نسبت پہ آئے تو اس کا تعلق بنتا ہے جابر سالب سے. حرف نفی اگر موضوع اور محمول کے اوپر آئے تو اس کا تعلق ہوتا ہے معدولہ اور محصلہ. حرف نفی اوپر ہو تو معدولۃ الطرفین، حرف نفی نہ ہو محصلۃ الطرفین. حرف نفی نسبت کے اوپر ہو تو سالبہ، نہ ہو تو موجبہ. ٹھیک ہو گئی بات؟ تو حرف نفی متاخرین کے مطابق بھی دو بار استعمال ہوا ہے، قدما کے طریقے کے بنا پر بھی دو بار ہی استعمال ہوا ہے. فرق یہ ہے کہ وہ حرف نفی جو استعمال کرتے ہیں اطراف کے اندر استعمال کرتے ہیں، متاخرین دوسرا حرف نفی نسبت کے اوپر استعمال کرتے ہیں. ٹھیک ہو گئی بات؟ تو ان کا قضیہ یعنی قدما کا معدولۃ الطرفین موجبہ ہے، ان کا قضیہ جو ہے معدولۃ الموضوع اور سالبہ ہے. تو سالبے میں اور معدولہ قضیے میں کیا فرق ہے؟ یہ سوال ہم اس وقت بھی چھوڑ گئے تھے جب آپ نے کہا تھا کہ صحیح وہ
محمول کے اوپر حرف نفی داخل کرو اور نسبت کے اوپر حرف نفی داخل کرو، معنی تو ایک بنتا ہے، تو فرق کیا ہے؟ جو لوگ اس دس میں تھے تو ہم نے کیا حوالہ دیا کہ اگلی کتاب کے متن میں یہ فرق آ رہا ہے، اور جو چیز اگلے مرحلے میں متن کے اندر موجود ہے ہم ایڈوانس میٹرک کا سوال اٹھا کے مڈل میں آپ کو نہیں پڑھائیں گے۔ کوئی بات یاد ہے کسی کو نہیں ہے؟ اچھا، تو اس کا مطلب پھر یہ ہے کہ بھائی معدولہ میں اور محصلہ میں، میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ معدولۃ المحمول میں اور سالبہ محصلۃ المحمول میں، تصویر ذہن میں آ گئی کسی کے نہیں آئی؟ معدولۃ المحمول اور سالبہ محصلۃ المحمول، ان دو قضیوں کے درمیان معنی کے لحاظ سے یا شکل کے لحاظ سے کچھ شباہت ہے، مگر کچھ باریک نقطہ ہے جو ان دونوں کے درمیان فرق کا باعث بنتا ہے۔ اس باریک نقطے میں فرق کی وجہ سے متأخرین جو ہیں وہ معدولۃ المحمول کی بجائے سالبہ محصلۃ المحمول کی طرف چلے گئے ہیں۔ یہ فرق جب بیان کریں گے تو آپ کو ان دونوں کے اختلافی نوٹ کے درمیان فرق کا بھی پتہ چل جائے گا۔ ٹھیک ہے، کچھ خاکہ ذہن میں آ گیا ہے نا گفتگو کا؟ اچھا، تو متاخرین نے جو پہلا اختلافی نوٹ لکھا ہے وہ ہے عکس نکیز نکالنے کے طریقے اور پراسس میں فرق کرتے ہیں۔ یہ قدما موضوع محمول دونوں کی نکیز نکالتے ہیں جگہ تبدیل کرنے سے پہلے، متاخرین صرف محمول کی نکیز نکالتے ہیں۔ پہلا فرق یہ کرتے ہیں پراسس میں، اور دوسرا فرق پراسس میں یہ کرتے ہیں کہ قدما بقاول کیف کے قائل ہیں، یہ اختلاف الکیف کے قائل ہے۔ باقی آگے نتیجے میں جا کے آپ نے جو قضیے بنائے ہیں وہ قضیے سیم ہی بنیں گے، صرف فرق کہاں رہے گا؟ کیف بدل جائے گا۔ تو آپ نے کہا تھا کہ موجبہ کلیہ ہو یا موجبہ جزیہ ہو، دونوں کا عکس نکیز موجبہ جزیہ آتا ہے۔ متاخرین کے نزدیک سال بجزیہ کر لو کیونکہ اختلاف کیف ہو جائے گا۔ آپ نے کہا کہ موجبہ کلیہ کا عکس نکیز موجبہ کلیہ آتا ہے، تو متاخرین کے نزدیک اس کو جو ہے وہ موجبہ کلیہ کا سالبہ کلیہ کر لو۔ موجبہ جزیہ کا عکس نکیز نہیں آتا تو یہ بھی کہتے ہیں موجبہ جزیہ کا عکس نکیز نہیں آتا۔ یہ ایک اختلافی نوٹ مکمل ہو گیا ہے، ٹھیک ہے؟ اس کی تطبیق ہو جائے پھر دوسرے کی طرف منتقل ہو جائیں گے۔ کہاں سے آئی عبارت؟ وَأَمَّا الْمُتَأَخِّرُونَ فَقَالُوا، متاخرین منطقی، متاخرین میں سے آپ سب لوگ ہیں۔ فقالو، انہوں نے اپنا نظریہ یہ دیا ہے عکس مستوی نکالنے میں جو پراسس ہے اس پراسس کے حوالے سے نظریہ یہ دیا ہے۔ کالو کا کیا کہا؟ عکس النکیز ہوا، عکس نکیز نکالنے کا طریقہ جو ہے ہوا وہ یہ ہے، جعلو نکیز الجزء الثانی، جو جزء ثانی ہے قضیے کا، جزء ثانی کی نکیز نکالو۔ نکیز نکالنے کے پھر جال کرنا ہے، جال سے مراد جگہ تبدیل کر دیا ہے، ٹھیک ہو نا؟ تو دھیان ہے لفظوں پہ نہیں ہے؟ اچھا، جزء ثانی جو ہے اس کی نکیز نکالو گے، جزء ثانی یعنی محمول، اصل قضیے کا جو محمول ہے اس کی نکیز نکالو، صرف بس محمول کی۔ اچھا، نکیز نکال کے اس نکیز کو کیا کرو؟ اولاً کیا کرو گے؟ اول جز بنا دو گے، اول جز بنا دو گے۔ یہ کسی جال سے ہی میں نے تبدیل، جگہ کی تبدیلی کا جو ہے وہ ایک معنی نکالا ہے۔ ثانی جز کو آپ نے اول جز قرار دینا ہے تو کیا مطلب ہو جائے گا؟ آپ جگہ تبدیل کر رہے ہو، وہ پہلے کسی اور جگہ پہ تھا، عکس میں جب آئیں گے تو اس کو کسی موضوع کی جگہ پہ لے آئیں گے۔ اولاً، اول سے کیا مراد ہے؟ یعنی اس کو اول جز قرار دو گے، یعنی موضوع قرار دے دو گے۔ کس کو؟ اصل قضیے کا جو جزء ثانی ہے اس کی نکیز کو۔ اب چونکہ ترجمہ دینا ہے تو ہو سکتا ہے ترجمہ جو ہے وہ تھوڑا میرے بیان سے زیادہ دقیق ہو یا زیادہ تھوڑا مشکل تعبیر ہو، تو میں نے اپنے آسان لفظوں میں جتنا ممکن تھا آسان کر کے سمجھا دیا ہے۔ اچھا، وَعَيْنُ الْجُزْءِ الْأَوَّلِ، جزء الاول کسے کہتے ہیں؟ اصل قضیہ کا جو موضوع ہے۔
उसकी आयन को यानी बेआयन ही महफूज रखना है, नकीज नहीं निकालनी है, आयन मध्य मुकाबले नकीज के। अच्छा, उसकी आयन को क्या कर रहा है, सानी आन, उसको सानी बना देना है, यानी जोजे सानी बना देना है, यानी महमूल बना देना है। अच्छा, तो इसके अंदर कितनी चीजें बयान हो गई हैं, दो चीजें बयान हो गई हैं। कौन कौन सी? नंबर एक, सिर्फ महमूल की नकीज निकालनी है, ये पहला पॉइंट हो गया। नंबर दो, उन दोनों की जगह तब्दील कर देनी है, महमूल की नकीज निकालो, मौजू को बयान ही महफूज रखो, ये पहला नुक्ता हो गया। फिर क्या करो, दोनों की जगह तब्दील करो, तो दो चीजें यहां हो गई। अब तीसरी चीज सुनो, मा मुखालफतिल कैफे, कैफ को क्या करना है, मुखालिफ लाना है। असल मुजबा है तो ये सालबा लाना है। आय का क्या मतलब है, उस मुखालफत का तर्जमा देता है। मुखालफत से मुराद यह है कि इनका असल मुजबन कान लक्सो सालिबन वबिल अक्स। कितनी चीजें हो गई, तीन। वयो तबार बका और सिद्क के, और चौथी चीज जो है वो सिद्क की बका भी मलहूज रखनी है, यह भी मोतबर है। कमा मार, जैसे कि ये नुक्ता बार बार रिपीट हो रहा है। ठीक हो गया बात, फकौलोना। अब आ जाओ मिसाल में। मिसाल क्या है जी, कुल्लो इंसान हैवान, असली मिसाल ले आओ ना, या ना आके सो, इसका आग से नकीज निकलेगा, इला कौलेना, ये वाला कौल। कौन सा? मुजबा कुलिया जो है, तो उसका अक्स नकीज क्या आएगा, सालबा कुलिया आएगा। अच्छा, यानी तरतीब जो है विशाल की चल रही है। हमारी तरतीब में हमने जो खुलासा दिया ना, वो सबसे खूबसूरत तरतीब थी। खूबसूरत से मेरी मुराद यह है कि सबसे सलीस थी, आसान थी, उसका फहम या जहन में उसकी तस्वीर जो है बना इंतहाई आसान था। तो इसने अपनी तरतीब के मुताबिक इब्तिदा जो की है वो मूजबात से की है। तो मिसाल में वो किसको ले गया, लेकर आया है, लफ्ज़ कुल से आपका ध्यान किधर जा रहा है, मुजबा कुलिया की तरफ। अच्छा, तो मुजबा कुलिया का अक्स नकीस क्या आएगा, सालबा कुलिया मुताखिरीन के नजदीक। मुजबा कुलिया का मुजबा कुलिया आएगा कुदमा के नजदीक। अच्छा, तो अभी हम किसका तरीका बयान कर रहे हैं, मुताखिरीन का। तो मुजबा कुलिया का अक्स नकीस जो है इख्तिलाफ कैफ की बिना पे क्या आएगा, ला शाय आ मेन मेन ला हैवान। ला शाया ऊपर आपने लगा दिया ना, वो ला शाया जब आ गया तो अब लाशा लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सालबा कुलिया के लिए ला शाया आता है। लाशा जो आता है वो जुजिया में आता है, सालबा जुजिया में आता है। ला शाया मिन ला हैवान, क्योंकि ये महमूल था ना, तो अब तब्दील करेंगे तो मौजू की जगह पे आ जाएगा अक्स वाले कजी में। ला शाया मिन ला हैवान बे इंसान। ये जो लाश आया है ना, इब्तिदा में हमने जो सूर के ऊपर लगाया है, ये निस्बत में आ जाएगा। जैसा कि सालबा जुजिया में आप बाद ला हैवान ला साहिब इंसान कहते हो, तो वो मुजबा जुजिया था, जिसकी वजह से लाइसा जो आप जो है वो निस्बत में कदिया के दरमियान में ले आए। तो सालबा कुलिया में जो है वो हर्फ नफी कहाँ आ जाता है, इब्तिदा में आ जाता है सूर अल कजिया के ऊपर। ठीक है ना। अच्छा, तो ला शाया, जब ला शाया लेकर आए हो तो यहाँ ला हर्फ नफी आ गया है, जो उस निस्बत की नफी के लिए आएगा। आगे आप मौजू लेकर आए हो, क्या है, ला शाया मिन ला हैवान। ला हैवान क्यों, इसलिए कि आपने कहा था कि जगह तब्दील करने से पहले मामूल की नकीज निकाल लेनी है। तो हैवान मामूल था, हमने नकीज निकाल ली, फिर जगह तब्दील करी है, तो ये मौजू की जगह पर आ गया। ला शाया मिन ला हैवान, कोई भी ला हैवान, कोई भी ला हैवान नहीं है। क्या नहीं है, इंसान नहीं है। ठीक है। अच्छा, वाल मुसन्निफ, अब इसका लफ्ज़ी तर्जुमा हम किस तरह करेंगे, ला शायआ मिन ला हैवान, कोई भी ला हैवान नहीं है। क्या नहीं है, इंसान नहीं है। या हाँ? से क्या करें, ये लैसा बे से मुराद ला हैवान है, लैसा को ला कर दो, बे को हैवान कर दो। फिर आगे लैसा, आगे जीम जो है वो डायरेक्ट ले आओगे, इंसान। ला शाया सेम रहे, ये मेन की जगह पर मेन ले आओ, लैसा बे की जगह पर ला हैवान ले आओ। ला शाया
من لا حیوان، لیسا کو لا کر دیا، بے کو حیوان کر دیا، لا شیء من لا حیوان ہو گیا. آگے جو ہے وہ جیم ہے، جیم کو جو ہے وہ اشارہ ہوتا ہے معمول کی طرف، تو معمول سیم لے آؤ، انسان. لا شیء من لا حیوان ہے بے انسان، بے انسان کر دو کیونکہ بے آتا ہے اس لا نافیہ کے جواب میں. اچھا یعنی لا شیء من لا حیوان بے انسان. رائٹ. آسان. اچھا آپ سمجھ گئے ہیں تو پھر بات کو آگے بڑھا دیں. ٹھیک ہو گئی بات. پروسیس بتا دیا کس نے؟ شارح نے. اب شارح جو ہے وہ مصنف کی عبارت پر جو ہے کچھ نکات لگانے لگا ہے، کیونکہ مصنف کی عبارت انتہائی مختصر ہے. تو جب مختصر ہے تو اس کے اندر کچھ چیزیں جو ہے وہ آپ لوگوں پر بھروسہ کرتے ہوئے اس نے چھوڑ دیا ہے کہ بھئی آپ سمجھ جائیں گے. ٹھیک ہے نا. پہاڑی علاقے میں جب موڑ آتا ہے تو وہاں جو ہے وہ پھر جو ہے وہ موٹر وے والے بڑا سا آئینہ لگا دیتے ہیں موڑ میں، تاکہ آپ کو دوسری جانب سے آتی ہوئی جو ہے سامنے سے جو ہے وہ آئینے میں، تو آئینے میں دیکھتے ہیں نا سامنے سے ادھر سے آنے والی، کیونکہ موڑ کی وجہ سے ڈائریکٹ نظر نہیں آتے. پہاڑی راستے آپ نے کبھی طے نہیں کیا یار؟ آئینہ روڈ پہ لگا ہوا کبھی نہیں دیکھا؟ اچھا تو مصنف نے جو ہے وہی طریقہ استعمال کیا ہے آئینے والا، کہ اب ہمارے پاس جو ہے دو پروسیس آئے ہیں عکس نقیض نکالنے کے. ایک پروسیس کون سا ہے؟ قدما والا. دوسرا کون سا ہے؟ متاخرین والا. ٹھیک ہو گئی بات. تو کچھ چیزیں جو ہیں مشترک ہیں، ٹھیک، کچھ چیزیں جو ہیں وہ مختلف ہیں. متاخرین کے نزدیک مختلف دو چیزیں ہیں. نمبر ایک، جگہ تبدیل کرنے سے پہلے صرف محمول کی نقیض نکالنی ہے. تو اس نے صرف محمول کا حوالہ دیا ہے، موضوع کا حوالہ نہیں دیا ہے. دوسرا فرق کیا ہے؟ اختلاف الکیف. تو اختلاف الکیف کا حوالہ دیا ہے، بقاء الصدق کا حوالہ کیوں نہیں دیا ہے؟ کیونکہ کہتا ہے اس پچھلے پروسیس کے آئینے میں وہ ساری چیزیں سیم یہاں آپ لے آؤ، میں صرف آپ کو وہ چیزیں عبارت بچاتے ہوئے دے رہا ہوں جو یہ اختلاف کرتے ہوئے اپنی طرف سے لے آتے ہیں. آپ بات سمجھ میں آ گیا نا آئینے والی مثال کا؟ اچھا تو اگر موٹر وے کا سفر نہیں کیا ہے تو پھر آئینہ آج آپ دیکھ لیں. آئینہ ان کو دکھایا تو برا مان گئے. بلا کہ کہاں بھائی والمصنف لم یصرح بقولہم، مصنف نے تصریح نہیں کی ہے بقولہم متاخرین کی قول کی، تصریح کے ساتھ ان کے نظریے کو بیان نہیں کیا ہے. کیا اچھا کس قول کی؟ کہتا ہے اسے کہنا چاہیے تھا وَعَيْنُ الْأَوَّلِ ثَانِيًا، اول جز کی عین کو بے عین ہی کو ثانیان دوسرا جز قرار دیا جائے. یہ لفظ اس نے بولا نہیں ہے متن کے اندر، لیکن للعلم بہ ضمناً، ضمنی طور پر یہ بات معلوم ہو رہی ہے. اب ضمناً کا ترجمہ جو ہے وہ کیا کرو؟ آئینہ کرو. آئینے میں یہ چیز نظر آ رہی ہے کہ بھی یہ سیم ہی رکھنی ہے. اچھا ولا بے اعتبار بقاء الصدق، اور بقاء الصدق کے معتبر ہونے کو بھی اس نے صراحت نہیں دیا ہے. فی التعریف الثانی، ثانی تعریف یعنی متاخرین والی تعریف کے اندر اس نقطے کو بھی اس نے صراحت نہیں کیا ہے. کیوں نہیں کیا ہے؟ لذکر ہی سابقاً، چونکہ سابق تعریف یعنی قدما والی تعریف کے اندر اس کا ذکر پہلے ہو چکا ہے. بات ہو رہی ہے بات یا نہیں ہو رہی؟ فحیث لم یخالفہ فی ھذا تعریف ہے، تو چونکہ یہ ھذا تعریف یعنی متاخرین والی، اس تعریف میں مصنف مخالف نہیں ہے. کس چیز میں؟ اس بقاء الصدق والے نقطے میں. اور کس نقطے میں؟ بعین ہی، عین جو ہے جزء اول کی عین کو تبدیل کیا جائے گا. ان دونوں نکات میں چونکہ اختلاف نہیں ہے، لام یخالف کا ترجمہ کرو اختلاف، چونکہ ان دونوں نکات میں اختلاف نہیں ہے فی ھذا تعریف ہے، اس متاخرین والی تعریف میں یہ دو نکات اختلاف نہیں رکھتے اصل تعریف سے یا قدما والی تعریف سے. علماء تو پھر سمجھا گیا اعتبارہ، ان دونوں نکات کا معتبر ہونا، ہا ہونا ایزان، متاخرین والے طریقے میں بھی یہ دونوں یہاں معتبر ہیں، یعنی ان کو بھی ملحوظ رکھنا ضروری ہے. یہ تو نام خالق اور اس کا تعلق فقط دوسرے نقطے سے نہیں ہے کہ اس نے بقاء الصدق کو بیان نہیں کیا. بقاء الصدق اور عین الاول، ٹھیک ہے نا. مصنف نے ان دونوں کی تصریح نہیں کی. کیوں تصریح نہیں کی؟ کیونکہ آئینے میں نظر آ رہے ہیں کہ یہ بھی ملحوظ رکھتے ہیں. ٹھیک ہو گئی بات.
اور پھر چونکہ ان دونوں نکات میں قدما اور متاخرین کے نزدیک اختلاف نہیں ہے، جب اختلاف نہیں ہے تو پھر ہم یہ سمجھیں گے کہ اختلاف کے نہ ہونے سے مطلب یہ ہے کہ جیسے ان کے نزدیک یعنی قدما کے نزدیک ان دونوں کا پراسس کے اندر ملحوظ رکھنا ضروری ہے، متاخرین کے نزدیک بھی ان دونوں کا ملحوظ رکھنا ضروری ہے، یعنی معتبر کا مطلب ضروری ہے۔ مطلب یہاں پر مخالفت ہے دوسرے نقطے میں جو جو ابھی آپ نے بیان کیا کہ عین اول کو باقی رکھنا ہے، ہاں یہاں پر جو قدما ہے انہوں نے نکیز نکالنی ہے، یہاں پر یہ کہہ رہے ہیں کہ عین رکھنا ہے، ویسے یہاں پر مخالفت نہیں ہے، یہاں پر مخالفت ہے۔ مخالفت تو ہو گئی نا، لیکن ان کو اب عین الاول کی بقا کو ملحوظ رکھنا ہے یا نہیں رکھنا ہے؟ رکھنا ہے، لیکن انہوں نے بیان تو نہیں کیا نا، مخالفت ہے نا، ضمن ہاں ہاں رائٹ مخالفت رائٹ ہے نا۔ ٹھیک ٹھیک ٹھیک۔ فحیث لم یخالف ہو، اور مصنف چونکہ مخالف نہیں ہے ہو اس متاخرین کے قول کا، فی ھذا التعریف، اس دوسری والی تعریف میں، تو اس علماء تو پھر مخالف نہ ہونے سے سمجھا جائے گا اعتبارہ کہ اس دوسری تعریف کے اندر ہا ہونا، یعنی دوسری تعریف کے اندر یہ دونوں نکات جو ہیں ان کو معتبر قرار دیا گیا ہے۔ خوب بلاد میرے فقط بقاء صدق کا اعتبار کیا گیا ہے، بقاء الصدق عین الاول، عین اول کو تو مخالفت ہے۔ دو چیزوں کی تصریح نہیں کی گئی، جی جن کی تصریح نہیں کی گئی وہ ہم ضمناً سمجھ لیں گے۔ ضمناً سمجھنے کے بعد اب اگلی بات یہ ہے کہ بھئی یہ معتبر جو ہیں کیسے آپ کو پتہ چلا معتبر ہیں؟ اس لیے کیونکہ مصنف لم مخالف ہوا کی ضمیر چونکہ مفرد کیا ہے، مصنف مخالف نہیں ہے ہو قوم کا، متاخرین کا، یعنی عکس مستوی سوری عکس نکیز جو دوسرا طریقہ ہے، یعنی آپ یوں سمجھے کہ دو طریقے ہیں ہمارے پاس عکس نکیز نکالنے کے، ایک طریقہ منسوب ہے قدما کی طرف، دوسرا طریقہ منسوب ہے متاخرین کی طرف۔ دوسرے طریقے میں مصنف مخالف نہیں ہے قدما سے، ٹھیک ہے، جب مخالف نہیں ہے تو پھر اس کا مطلب ان سے متفق ہے، جب متفق ہے تو پھر ان کے نزدیک جو چیزیں دوسرے طریقے میں عکس نکیز نکالنے کے لیے معتبر ہیں، پھر اس کا مطلب ہے مصنف مخالف نہیں ہے تو پھر اس کے نزدیک بھی وہی چیزیں معتبر ہیں، یہ کہنا چاہتا ہے شاعر۔ اسی لیے ذکر بھی نہیں اب ضمیر کیسے پلٹیں گی، کیا پلٹیں گی، وہ دقیق بحث نہیں ہے، مطلب واضح ہو گیا ہے۔ ثم انہ، یہ عبارت چھوڑ دو، بینا المصنف احکام عکس نکیز علی طریقۃ القدما، مصنف نے عکس نکیز کے جو احکام بیان کیے ہیں وہ قدما والے طریقے کی روشنی میں بیان کیے ہیں، اور کیا وہ احکام ہیں یہ ساری تفصیل پچھلے درس میں گزر چکی ہے۔ ہاں جی فرمائیے۔ یہ کہ قدما نے جو عکس نکیز نکالنے کا طریقہ بتایا ہے وہ ہے موضوع اور محمول دونوں کی نکیز نکالنا، ٹھیک ہے، اور جو متاخرین نے بتایا ہے وہ فقط محمول کی نکیز نکالیں گے، ٹھیک ہے، موضوع کو بے عینی اصلی حالت میں رکھیں گے۔ ٹھیک ہو گیا۔ یہاں پر قدما اور متاخرین کے درمیان اختلاف ہے نکیز کے نکالنے کے طریقے میں، متاخرین کے نزدیک عین کو باقی رکھنا ہے اور قدما کے نزدیک دونوں کی نکیز نکالنی ہے، جبکہ یہاں پر یہ کہہ رہے ہیں کہ جو آپ نے یہ بتایا یعنی متاخرین اور قدما کے قول میں یہاں پر اختلاف نہیں، جبکہ یہاں پر یہ اختلاف ہے۔ پھر مصنف نے اس بیان مصنف اختلاف کو ہی کر رہا تھا، لیکن دو چیزوں کو اختلاف کو بیان کیا، لیکن تیسری چیز کو اختلاف کو بیان نہیں کیا کہ متاخرین کے نزدیک فقط محمول کی نکیز نکالنی ہے، جبکہ قدما کے نزدیک دونوں کی نکیز نکالنی ہے۔ اجازت ہو تو کچھ عرض کریں۔ اچھا، متاخرین مختلف ہیں یا اختلاف رکھتے ہیں کن سے؟ قدما سے، ٹھیک ہو گئی بات؟ کون مختلف ہیں؟ متاخرین، کن سے؟ بات ختم ہو گئی۔ مصنف کا اختلاف نہیں ہے متاخرین کے ساتھ، جب نہیں ہے تو پھر جو چیز ان کے نزدیک معتبر ہے مصنف کے نزدیک بھی معتبر ہے، خلاص۔ تو آپ ایک اختلاف ہے ایک اختلاف نہیں ہے، جو اختلاف ہے متاخرین اور قدما کے درمیان میں ہے، جو اختلاف نہیں ہے وہ مصنف اور متاخرین کے درمیان ہے۔ اس لیے ایک بار جو ہے غلام یخالف لے کر آیا ہے، غلام یخالف ہو۔ حافظ صاحب جو فرما رہے ہیں نا، لیکن اس میں یہ ہے کہ ٹھیک ہے ان میں اختلاف ہے، لیکن ایک چیز میں تو اتفاق ہے کہ تبدیل الطرفین، نفس الموضوع تو رکھنا ہے۔ اس نے کہا ہے کہ موضوع کی نکیز نہ نکالے، لیکن اس موضوع کو تبدیل کرنا ہے، ادھر معمول کی جگہ پہ رکھنا ہے اور معمول کو موضوع کی جگہ پہ رکھنا ہے۔
تو اس میں تو اتفاق ہے اس میں اتفاق ہے، لیکن نکیز میں اختلاف ہاں نکیز میں ہے، یعنی نکیز نہ نکالیں، لیکن تبدیل الطرفین میں ایک اتفاق ہو گیا، دوسرا بقاء صدق میں اتفاق ہو گیا، تو دو ہو گئے ہمارے پاس اتفاق. دو چیزوں میں اختلاف ہے نا، دو میں اتفاق ہے. دو میں اختلاف، ایک بقاء الکیف میں اختلاف ہے، وہ بقاء الکیف کے کہلائیں، یہ اختلاف الکیف کے کہلائیں. اور ایک سب سے پہلے والا نقطہ کہ وہ دونوں کی نقیزیں نکالتے ہیں، وہ صرف معمول کی نقیز نکالتے ہیں. تو پروسیس میں ٹوٹل 4 پوائنٹ ہیں، 4 پوائنٹ میں 2 پوائنٹ میں آ کے یہ اختلاف کر جاتے ہیں. پہلے پوائنٹ میں جو جگہ تبدیل کرنے سے پہلے جس کو ہم نے نمبر دیا ہے، ٹھیک ہے نا. اور دوسرا پوائنٹ جو ہے وہ بقاء الکیف کا ہے کہ وہ کیف کے بقاء الکیف کے کہلائیں، یہ اختلاف الکیف کے کہلائیں. میرے خیال باقی ساری چیزیں واضح ہو گئی ہیں نا. تو اب عبارت کے اندر کچھ نہیں رکھا ہے. ویسے کہتے ہیں کہ وہ اچار جو ہے وہ آخر تک مزہ دیتا ہے، چاہے وہ ختم بھی ہو چکا نا. آم کا اچار ڈالتے ہیں پاکستان میں، ختم بھی ہو چکا تو پھر بھی جو ہے اس کو جو ہے وہ اگر زبان کے ساتھ ٹچ کرو تو اپنی وہ اثر دیتا ہے، نمکین نمکین لگتا ہے. تو آپ بحث کے اندر جو ہے وہ آپ ذائقے نہ لیتے رہو چونکہ علمی بات صرف اتنی ہے کہ بھئی طریقے دو ہیں، ایک قدماء کا، ایک متأخرین کا. آپ ان کا پروسیس کو سمجھو کہ وہ کیا ہے، متأخرین کا پروسیس کیا ہے، بس سمجھ آ گئی ہے. اب عبارت کے اندر جو ہے وہ ضمیروں کا مرجع ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے. دوسرے نقطے کی طرف منتقل ہو جائیں. متأخرین نے جو دوسرا اختلافی نوٹ دیا ہے وہ یہ ہے، متأخرین کہتے ہیں کہ آپ نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ موجبہ جزیہ جو ہے اس کا عکس نکیز نہیں ہے. ہم آپ کے ساتھ متفق ہیں محصورات میں، آپ کے ساتھ متفق ہیں جمیع الموجحات میں. صرف 2 قضیے ایسے ہیں جن میں ہم آپ سے اختلاف کریں گے. وہ 2 قضیے کون سے ہیں؟ وہ ہیں خاصتین. خاصتین یاد ہیں کسی کو؟ مشروطہ خاصہ، عرفیہ خاصہ. احسن. کہتے ہیں مشروطہ خاصہ اور عرفیہ خاصہ، ان کا اگر آپ موجبہ جزیہ لے آؤ تو ان کا عکس نکیز کا نفسہا موجبہ جزیہ. تمہارے نزدیک سالبہ جزیہ، ہمارے نزدیک نکل آتا ہے، اور ہمارے پاس باقاعدہ دلیل موجود ہے. صرف ان 2 قضیوں میں، ٹھیک ہے، عکس نکیز نکل آتا ہے. قضیہ موجبہ جزیہ کا بھی عکس نکیز نکل آتا ہے. ٹھیک ہے. آپ نے کہا تھا کہ بھئی عکس نکیز جو ہے وہ اصل قضیے کو اس کے جمیع موارد استعمال میں، جمیع موارد صدق میں فالو کرتا ہے. ٹھیک ہے نا. اگر کسی ایک مورد میں تخلف کر جائے تو وہ لازم نہیں ہے، جب لازم نہیں ہے تو وہ اس کا عکس کہتے ہیں. یہ 2 قضیے جو ہیں ان کا عکس نکیز کا نفسہا جب نکالا جاتا ہے تو وہ ان 2 اصل قضیوں کو ان کے جمیع موارد صدق میں فالو کرتا ہے، کہیں بھی ان سے تخلف نہیں کرتا. جب تخلف نہیں کرتا تو اس کے اندر فارملٹی موجود ہے عکس نکیز بننے کی. ٹھیک ہے نا. لہذا ان 2 قضیوں کو آپ سائڈ پہ کر دیں، باقی ہم آپ کے ساتھ متفق ہیں. محصورات میں آ جاؤ، سادہ محصورات جو موجہات سے پہلی ڈگری ہے، یاد ہے نا وہ ڈگری ہم نے بنائی تھی، درجے بنائے تھے. محصورات میں آ جاؤ، وہاں متفق ہیں موجبہ جزیہ کا عکس نکیز نہیں ہے. اچھا موجہات میں آ جاؤ، جمیع موجہات کا موجبہ جزیہ نکالو. جمیع موجہات سمجھ گئے ہو؟ پہلا موجہ کون سا تھا؟ ضروریہ مطلقہ. ضروریہ مطلقہ کا آپ جیسے موجبہ کلیہ نکال سکتے ہو، موجبہ جزیہ بھی نکال سکتے ہو. دائمہ مطلقہ، اس کا موجبہ کلیہ بھی نکال سکتے ہو، موجبہ جزیہ بھی نکال سکتے ہو. مشروطہ عامہ، موجبہ کلیہ نکال سکتے ہو تو موجبہ جزیہ بھی. وہکذا آپ کے پاس 15 عدد موجہات ہیں. یہ جو 15 عدد موجہات ہیں، ان 15 عدد موجہات کے موجبہ کلیہ بھی نکل سکتا ہے، موجبہ جزیہ بھی نکل سکتا ہے. ان 15 عدد کا سالبہ کلیہ بھی نکل سکتا ہے، سالبہ جزیہ بھی. تو یہ چاروں محصورات آپ ان 15 موجہات کے اندر آپ اپلائی کر سکتے ہیں. تو آپ اگر موجبہ جزیہ نکالو تو موجہات ٹوٹل 15 ہیں، تو آپ کو ٹوٹل 15 موجبہ جزیہ مل جائیں گے، کیونکہ ہر موجبہ جزیہ، ہر موجہہ کو موجبہ جزیہ میں استعمال کیا جا سکتا ہے.
تو 15 موجہات ہیں تو 15 عدد آپ کے پاس موجبہ جزیہ موجہات کے بن جائیں گے. ہم آپ کے ساتھ متفق ہیں کہ موجبہ جزیہ ان 15 کے اندر اس کا عکس نقیض نہیں نکلا، لیکن 15 نہ کرو، 13 کر لو، 2 ہم نکالنے لگے ہیں. 2 ایسے ہیں جن کا عکس نقیض نکلتا ہوا ہمیں مل گیا ہے. کیونکہ عکس نقیض کے لیے آپ نے کوالٹی یہ رکھی ہے کہ وہ اصل قضیے کے جمی موارد صدق میں اس کو فالو کرے. جہاں جہاں اصل قضیہ صادق بیٹھے، یہ جو عکس نقیض میں قضیہ نکالا گیا ہے یہ بھی اس پہ اس مورد میں صادق آئے. کیوں؟ اس لیے کہ عکس جو ہوتا ہے وہ اصل کو لازم ہوتا ہے، لازم ملزوم سے جدا نہیں ہوتا. جہاں جہاں اصل قضیہ صادق آئے گا، اور اصل سے مراد ان کی مشروطہ خاصہ اور عرفیہ خاصہ ہے، عامہ خاصہ ہے. تو ان 2 قضیوں کا جب آپ موجبہ جزیہ نکالتے ہو تو ان کا عکس نقیض نکل جاتا ہے. ٹھیک ہو گئی بات؟ اضافہ ایک اور نقطے کا بھی، وہ کہتے ہیں اس سیم نقطے میں متاخرین کہتے ہیں ہم تو ان سے اختلاف رکھتے ہیں عکس مستوی میں بھی. توجہ ہے؟ جیسے کوئی سویا ہوا بندہ اٹھ کے نعرہ لگا دے ہو جاتا ہے نا. تو متاخرین کہتے ہیں بھائی صاحب اسی سیم مورد میں ہم آپ سے اختلاف رکھتے ہیں. کہاں؟ عکس مستوی میں. عکس مستوی میں تم نے کیا کہا تھا؟ سال با جزیہ لا. تو وہی سال با جزیہ والا حکم ادھر آپ نے عکس نقیض میں آ کے کس پہ لگا ہے؟ جو موجبہ جزیہ پہ یہاں عکس نقیض کے اندر حکم لگا ہے، یہ کس والا حکم ہے؟ وہاں مستوی میں جو سال با جزیہ پر تھا. تو ہم جو آج تمہیں یہاں اختلاف تم سے کر رہے ہیں نا، یہی اختلافی نوٹ تم سے وہاں بھی رکھتے ہیں. تو آپ پیچھے اگر واپس چلے جاؤ نا وہاں عکس مستوی میں جب تم نے کہا سال با جزیہ لا عکس لا، تو وہاں بھی ہم آپ سے کہیں گے کہ سال با جزیہ محصورات اربع کے اندر محصور اس کا عکس مستوی نہیں ہے. ٹھیک ہے، پھر آ جاؤ موجہات کے اندر. آپ کے پاس 15 عدد موجہات ہیں. ان 15 عدد موجہات کو آپ سال با جزیہ میں استعمال کر سکتے ہو، لیکن 15 میں سے آپ 2 نکال دو، باقی 13 میں ہم آپ کے ساتھ ہیں. ان کا عکس مستوی نہیں آتا. سیم 2 قضیے، ان کا وہاں سال با جزیہ کا عکس مستوی کا نفس ہے، اور ادھر واپس آ جاؤ وہاں آپ نے سال با جزیہ والا حکم موجبہ جزیہ پر لگا ہے. تو سیم بات ہم کہیں گے، موجبہ جزیہ کا ان 2 مقام پہ عکس نقیض کا نفس ہے. کا نفس سے مراد یعنی سیم قضیہ جو ادھر مشروطہ خائے تو اس کا ادھر مشروطہ نہیں کرائے گا، ادھر عرفیہ ہے تو اس کا بھی ادھر عرفیہ خاصہ عکس نقیض کے طور پہ نکل آئے گا. اور ہم چونکہ اختلاف کیف کے کیا ہے، تو اصل قضیہ تمہارا موجبہ جزیہ ہے تو عکس نقیض اس کا، یعنی مشروطہ خاصہ سال با جزیہ اس کا عکس نقیض نکلے گا مشروطہ خاصہ موجبہ نہ عکس مستوی. پہلے عکس مستوی کر لیں. مشروطہ خاصہ سال با جزیہ عکس مستوی اس کا آئے گا وہاں بقاء کیف تھی، ہاں بقاء آسان تو سال با جزیہ مشروطہ خاصہ سال با جزیہ. اچھا، پھر عرفیہ خاصہ سال با جزیہ عکس مستوی اس کا نفسیہ، یعنی عرفیہ خاصہ سال با جزیہ. یہ عکس مستوی سائڈ پہ کرو. اب آ جاؤ کس میں؟ عکس نقیض. اور کس کے نظریے کے مطابق بات کر رہے ہیں؟ متاخرین کے نظریے جو اختلاف الکیف کرتے ہیں. تو یہاں تم نے کس پہ حکم لگایا؟ موجبہ جزیہ پر. مشروطہ خاصہ موجبہ جزیہ عکس نقیض اس کا کیا نکلے گا؟ سیم قضیہ مشروطہ خاصہ لیکن سال با جزیہ ہو جائے گا چونکہ اختلاف کیا کرتے ہیں. عرفیہ خاصہ موجبہ جزیہ عکس نقیض کیا آئے گا؟ عرفیہ خاصہ اختلاف کیا کرنا ہے؟ سال با جزیہ. ٹھیک ہو گئی بات؟ اختلافی نوٹ جو یہ ابھی تک ان کا دعویٰ ہے، تو دعویٰ تو وہ لے آئے، وہ کہتے ہیں کہ ہم نے دعویٰ کر دیا ہے کہ ہم آپ کو ان 2 قضیوں کا، جب آپ نے کہا تھا کہ سال با جزیہ کا عکس مستوی نہیں ہوتا، وہاں ان دونوں کا عکس مستوی آتا ہے. یہاں آج آپ نے وہی حکم لگایا کس پہ؟ موجبہ جزیہ پہ.
تم نے کہا کہ موجبہ جزیہ کا عکس نکیز نہیں آتا. ہم کہتے ہیں کہ ان دو مورد میں، صرف ان دو مورد، لفظ صرف کو جو ہے وہ محفوظ رکھنا ہے، صرف ان دو مورد میں موجبہ جزیہ کا عکس نکیز آ جاتا ہے. اور ان دو مورد سے مراد کیا ہے؟ مشروطہ خاصہ عرفیہ خاصہ. اور کیا آتا ہے عکس نکیز کا؟ نفسہا. دعویٰ مکمل ہو گیا نا. اب آپ کے ذہن میں جو ہے وہ انتظار کی ایک کیفیت پیدا ہو گئی ہے کہ تمہارے پاس دلیل کیا ہے. ٹھیک ہے جی. وہ کہتے ہیں جو دلیل آج ہم آپ کو بیان کریں گے اس دلیل کا نام ہے دلیل الافتراض. ٹھیک ہے. جو دلیل اس مقام پہ ہم پیش کرنے لگے ہیں اس دلیل کا کیا نام ہے جی؟ دلیل الافتراض. اور دلیل الافتراض کا تعارف دینے سے پہلے جو 4 لائنیں ترجمے کی ہیں ذرا یہ نوٹ کر لو. قولہ، مصنف کا قول، وقد بینا، بیان کیا گیا ہے، انعکاس الخاصتین، کہ جو خاصتین ہیں ان کا عکس نکیز نکل آتا ہے. اما بیان، اچھا بیان انعکاس الخاصتین من السالبہ الجزیات فی العکس المستوی. دیکھا نا وہ عکس مستوی اور عکس نکیز دونوں مورد دیکھا ہے. کہتا ہے من السالبہ الجزیات فی العکس المستوی. عکس مستوی میں سالبہ جزیہ استعمال کرو. کون سا قضیہ؟ عرفیہ خاصہ یا مشروطہ خاصہ. میرے خیال دونوں کا ایک ہی نکالا ہے، الال عرفیہ الخاصہ. ٹھیک ہے. فاہوا ان یقال، متا سادہ کا، جب بھی صادق آئے گا، بل ضرورت او بل دوام میں. اچھا کیا آئے گا؟ بعض کاتب لیسا بے متحرک لصاب مادام کاتبان لا دائما. اصلی مثال لے آیا ہوں. اسی کلیے کو ہم نے 2 گروپ بنا کے جزیہ نکال دیا ہے. بھائی موجبہ کلیہ کے 2 گروپ نکل آتے ہیں کہ نہیں نکل آتے؟ اچھا جیسے آپ نے کلو انسان حیوان کا بعض الانسان حیوان کہا تھا، تو ہم نے اسی کلو کاتب کو بعض الکاتب لیسا بے متحرک ہاں بعض الکاتب لیسا بے ساکن ساکن لے کر سالبہ ہے نا کر دیا. بعض الکاتب لیسا بے ساکن الاصاب مادام کاتبان لا دائما. کاتب کا جو مصداق ہے اس کا ساکن الاصاب ہے، ذاتی طور پہ دائمی نہیں ہے. جب ذاتی طور پہ دائمی نہیں ہے تو پھر لا دائما سے یعنی کیا نکلے گا؟ یعنی بعض الکاتب ساکن الاصاب بالفعل، کاتب کے بعض مصادیق 3 میں سے کسی ایک زمانے میں ساکن الاصاب ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہو گئی بات. یہ ہے اصل قضیہ. سادہ کا عکس مستوی کے طور پہ صادق آئے گا، جگہ تبدیل کر کے وہ پورا پروسیس عکس مستوی کا اپلائی کرنے کے بعد کیا آئے گا؟ بعض ساکن الاصاب لیسا بے کاتبن ماداما ساکن الاصاب لا دائما. بعض ساکن الاصاب کاتب نہیں ہیں جب تک وہ ساکن الاصاب ہیں، لیکن ذاتی طور پہ ایسا ہونا دائمی نہیں ہے. جب ذاتی طور پہ ایسا دائمی نہیں ہے تو اب کیا قضیہ نکلے گا؟ لا دائمن کی ضمن سے یا لا دائمن کی شکم سے کیا قضیہ نکلے گا؟ اے بعض ساکن الاصاب کاتبن بالفعل، بعض ساکن الاصاب 3 میں سے کسی ایک زمانے میں کاتب بن جاتے ہیں. ٹھیک ہو گئی بات. وذالک، اور یہ جو ہم نے عکس مستوی نکالا ہے بے دلیل افتراض ہے. زیادہ رپیٹ کروں گا تو میری انرجی ضائع ہوگی نا. آپ تو توجہ ہی نہیں کر رہے. آپ توجہ نہ کریں، میں بار بار رپیٹ کرتا رہا ہوں. بھائی انرجی مفت میں نہیں ہے، مال امام سے بنی ہے اور بہت قیمتی سرمایہ ہے. جتنا ہم نے بیان کر دیا بس اتنا ہی ہے.
अब क्या बयान करने लगा हूं? दलील इफ्तिराज। दलील और इफ्तिराज का तारुफ ये है कि इसके अंदर भी 2-3 पॉइंट बना देता हूं ताकि समझना आसान हो जाए। पहला पॉइंट तो यह है कि दलील और इफ्तिराज फकत कजिया जुजिया के मौरद में इस्तेमाल होती है, कुलिया के मौरद में इस्तेमाल नहीं होती। ठीक हो गई बात? तो अगर सालबा कुलिया हो या मूजबा कुलिया हो, वहां आप ये दलील इस्तेमाल करेंगे या सालबा जुजिया के अंदर या मूजबा जुजिया के अंदर। ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट यह है कि भाई आपने कहा था कि कजिया महसूरा के अंदर कजिए की अतराफ बज़ाहिर 2 होती हैं लेकिन हकीकत में 3 होती हैं। किसको याद है ये बात? वो कौन कौन सी हैं? ना, मजमू महमूल निस्बत ना, ज़ातुल मौजू, वास्फुल मौजू, वास्फुल महमूल। ठीक है ना? यानी अतराफ से मुराद जो बज़ाहिर उनकी जो है वो नजर आ रही है। जब आप कहते हो ना कुल्लो कातिब मुतहर्रिक, तो मुतहर्रिक के महमूल का इसनाद है कातिब के मिसदाक की तरफ। किसकी तरफ? कातिब के। तो कातिब का मिसदाक कौन है? जैद है। तो एक जैद हो गया, एक जैद की सिफत हो गई कातिब होना। 2 चीजें ना हो गई, जैद और जैद का कातिब होना। ये 2 है, ये एक है। एक जैद आए, एक उसके कातिब होने की वस्फ है, तो 2 चीजें हो गई ना। आसान। तो कजिया महसूरा के अंदर चीजें 3 होती हैं, चूंकि महमूल का जो इसनाद है वो मौजू को क्रॉस करके उसके मिसदाक की तरफ जाता है। जब मिसदाक की तरफ जाता है, ये जो मौजू होता है ये वस्फ होता है उस मिसदाक की। तो मिसदाक खुद एक, मिसदाक की जो वस्फ जिसको तुमने मौजू बनाया है 2, महमूल 3 चीजें हो गई या ना हो गई? अच्छा, वो कहता है कि जो मौजू है तुम्हारा, सॉरी जो मिसदाक है तुम्हारा, इस मिसदाक को मिन बाबिल फर्ज मुअय्यन कर लो। क्या करो? मिन बाबिल फर्ज मुअय्यन करो। जब तुम कहते हो ना बाजुल कातिबे मुतहर्रिक, ठीक, तो मुतहर्रिक का इसनाद किया है कातिब के जिस मिसदाक की तरफ, उस मिसदाक को तुम क्या करो? मिन बाबिल फर्ज मुअय्यन कर। भाई वो कातिब का मिसदाक कौन सा है जिसको तुमने कहा है कि ये मुतहर्रिक लसाब है? हमने कहा जी मिन बाबिल फर्ज वो जो है वो तुलाबुल नजर है। ठीक है? कातिब का उन्वान जो है इन पे सादिक आता है या नहीं आता? कि तुलाबुल नजर कभी नहीं लिखते हैं। अच्छा, तो जिस को ये कातिब शामिल था उन अफराद को ही शामिल है ना, यानी जिन मसादीक पर ये उन्वान यानी ये वस्फ उन्वानी सादिक आता है, अब मिन बाबिल फर्ज उन मसादीक में से किसी मिसदाक को मिन बाबिल फर्ज मुअय्यन कर लो कि भाई वो ये है कातिब का मिसदाक जिसकी तरफ हमने इस महमूल का इसनाद दिया है। तो आपने जब कहा ना कि बाजुल कातिबे मुतहर्रिक, हमने उस कातिब के मसादीक में से उस बाज को मिन बाबे फर्ज, हमने फर्ज किया कि भी वो बाज कातिब कौन है जी? भाई ये मुतलाबे नजर है। ठीक हो गई बात? कितने नुक्ते हो गए? 2। पहला नुक्ता क्या था? दलील इफ्तिराज सिर्फ जुजियात में इस्तेमाल होगा। जुजियात से मुराद कज़ाया जुजियात। दूसरा नुक्ता क्या है कि भाई चूंकि कजिया महसूरा के अंदर कजिए की अतराफ 3 है, तो जब 3 है तो जो तुम्हारी वस्फ उन्वानी है वो जिन मसादीक की तरफ इशारा कर रही है, ठीक, उन मसादीक को मिन बाब फर्ज मुअय्यन कर लो। ये दूसरा नुक्ता हो गया। अब तीसरा नुक्ता देने लगा हूं। कहता है तीसरे मरहले में आके आपके पास अब कजिए बन जाएंगे 2। कितनी कजिए बन जाएंगे? 2। वो 2 कजिए कैसे बनेंगे? अब इस कैसे को फोकस करो। कहता है वो जो आपने बास
मसादीक मुअय्यन किए हैं ना, उन बाज मसादीक को बना दो मौजू, वास्ते उन्वानी का इसनाद दे दो। ठीक है ना, वास्ते उन्वानी याद है ना? तो आप वो हमारे वाली मिसाल के अंदर क्या है वास्ते उन्वानी? कातिब। ठीक है ना, तो आपने बाजुल कातिब, बाज से मुराद ले लिए तुल्लाबुल नजफ, तुल्लाबुल नजफ कातिबुन, पहला कजिया तो ये निकलेगा। और दूसरा कजिया कैसे निकलेगा? कहते वो जो तुम्हारे पास मामूल है उसका इसनाद फिर इसी तुलाब की तरफ दे दो। तुलाबुल नजफ है मुतहर्रिकुल असाब है, दो कजिया बन गया या नहीं बन गया? तुलाबुल नजफ कहां से निकला है? कहते उस बाज से मिन बाबिल फर्ज निकाला है, क्योंकि वो बाज का लफ्ज इनको शामिल था, जिनको शामिल था हमने उनमें से मिन बाबिल फर्ज, भाई ये हैं वो बाज जो कि कातिब के मिसाल है। बाजन में आ रही है नहीं आ रही? जोर लगवा रहे हो यार, हूँ हाँ क्या करो, पता चले कि बात पहुंच रही है। अच्छा जी, तो कजिए कितने बन गए? दो बन गए। ठीक है ना? अच्छा, कहता है इन दो में से पहला कजिया तुम्हारा निकलेगा मूजबा कुलिया, दूसरा कजिया निकलेगा उस असल कजिए की कैफियत के मुताबिक जिसके अंदर तुमने ये सारा प्रोसेस अप्लाई किया है, जिसके अंदर तुमने ये इफ्तिराज जारी किया है। असल कजिया है तुम्हारा सालबा, तो दूसरा कजिया तुम्हारा, दूसरा कजिया क्यों सालबा होगा? दूसरा कजिया यानी असल के मुताबिक निकालेंगे किस कजिए को? दूसरे वाले कजिए। दूसरे वाले कजिए को क्यों? इसलिए कि दूसरे वाले कजिए में आप महमूल लेकर आए हो वो असल वाला महमूल, तो असल वाले महमूल के मुताबिक फैसला होगा कि ये मुजबा था तो इधर ये मुजबा लगेगा, असल में ये साल कजिए के अंदर ये महमूल सालबा था तो इधर सालबा लगेगा। ठीक है ना? अच्छा जी, इस बात का जवाब मिल गया। दूसरा सवाल यहां ये पैदा होता है कि भाई ये आपने जो दो कजिए निकाले हैं ये दोनों कुलिया निकाले हैं, पहला मुजबा कुलिया निकाल लिया, दूसरा आपने कुलिया निकाला है, अगरचे असल के मुताबिक निकाला है लेकिन निकाला तो कुलिया कैसे बन गया ये? ठीक हो गई ना बात? हाँ, इस कुलिया का जवाब सुनो। जब असल कजिया तुम्हारा जुजिया था तो ये कुलिया कैसे बन गया है? कहते ये कुलिया ऐसे बन गया है कि भाई अब हमने जिन बाज लोगों को फर्ज किया कि ये हैं वो वाले बाज, ये हैं वो वाले बाज लोग जो कातिब के मिस्ताक हैं, जिनको हम मुतहर्रिका निस्बत दे रहे थे, भाई वो बाज जो कातिब के बाज थे वो कुल के कुल यही है। इफ्तराज के बाद अब वो क्या बन गए हैं? कुल बन गए हैं, क्योंकि हमने फर्ज किया था कि वो बाज यही हैं। जब वो बाज यही है तो अब वही बाज कुल के कुल यही, यानी वो कुल के कुल बाज यही है। लफ्ज़ इफ्तराज पर ध्यान दो ना, हमने फर्ज किया कि वो बाज के जिन पर आपने कहा था कि कातिब के बाज मसादीक, वो कातिब के जो बाज मसादीक है ना वो वाले बाज बस कुल के कुल यही है। अब लफ्ज़ कुल ज़हन में आ रहा है या नहीं आ रहा? तो यहां से हमने दोनों को क्या निकाल लिया? कुल। क्यों? इसलिए कि कातिब के जो बाज थे जिन पर कातिब सादिक आ रहा था वो भी कुल के कुल यही हैं, और आपके महमूल का इसनाद इजाबी या सल्बी जिन बाज की तरफ था वो भी कुल के कुल यही हैं, जिसकी वजह से दोनों कजिए क्या हो जाएंगे? कुलिया हो जाएंगे। पहला मुजबा कुलिया, वहां से उन्वानी का इसनाद दिया जिसकी तरफ, दूसरा असल के मुताबिक, लेकिन ये भी कुलिया। तो आपके पास दो कजिए कुलिये रेडीमेड मैंने निकाल लिया या नहीं निकाले हैं? हाँ, ये देखो ना, ये तरीका होता है। दो कजिए तुम्हारे पास रेडीमेड हासिल हो गए, एक मुजबा कुलिया, दूसरा असल के मुताबिक। मौजूए बहस का चल रहा है कौन सा कजिया? मुजबा जुजिया। अगर वहां अक्स मुस्तवी में चले जाओ तो भी असल कजिया मुजबा जुजिया है, यहां जिसमें अक्स नकीज में बैठे हैं तो भी हमारे पास असल कजिया मुजबा जुजिया है ना। अक्स मुस्तवी में असल कजिया सालबा जुजिया, सॉरी, क्योंकि सालबा जुजिया वाला अक्स इधर आके मुजबा जुजिया पे लगा है। तो अक्स मुस्तवी में जब जाएंगे तो आपके पास पहला कजिया मुजबा कुलिया, दूसरा सालबा कुलिया, क्योंकि अक्स मुस्तवी में चले जाओ वहां सालबा जुजिया था। यानी मैं ये कहना चाहता हूं कि असल कजिया है तुम्हारा सालबा जुजिया, तो आप दो कजिए जो इस सालबा जुजिया से बतौर इफ्तराज निकालोगे, असल कजिया क्या है? सालबा जुजिया। इससे दो कजिए जो इफ्तराज के जरिए निकालोगे, उनमें से पहला मुजबा कुलिया, दूसरा सालबा कुलिया।
और अगर असल कजिया तुम्हारा है मुजबा जुजिया, तो फिर बतौर इफ्तराज जो कजिया निकालोगे दोनों के दोनों मुजबा कुलिया। पहला मस्ट है मुजबा कुलिया ही रहेगा, क्योंकि पहला जो निकाला है वो इफ्तराज वाले अफराद और वास्फे उनवानी उनके दरमियान आपस में निस्बत इजाब किया है, तो पहला नंबर वाला कजिया मुजबा रहेगा। दूसरा जो है वो महमूल की कैफियत के मुताबिक आएगा। बात समझ आ गई है ना? अब तुमने क्या करना है, कहते ये जो दो असल कजिए, जो रेडीमेड कजिए निकल आया है ना, इन दो रेडीमेड कजाया को तुमने इस्तेमाल करना है असल कजिए के साथ क्यास के अंदर। ठीक है ना? इन दोनों को क्या करना है, जो असल कजिया है ना तुम्हारे पास, असल कजिया कौन सा, इफ्तराज करके जिसके बतन से तुमने ये दोनों निकाले हैं वो असल कजिया है। उस असल कजिए के साथ इन दोनों में से एक कजी को तुमने क्या करना है, जोड़ के सुगरे की जगह पे जोड़ोगे, कुबरे की जगह पे जोड़ोगे, वो हस्बल शरायत आपको खुद को पता चल जाएगा। सिर्फ आपके जहन में शरायत होनी चाहिए, क्या, इजाब और सुगरा कुलियातुल कुबरा। तो आपने देखना है कि असल के अंदर जो है सुगरा बनने की सलाहियत है तो वो सुगरा की जगह पे आ जाएगा, इसके अंदर कुबरा के बनने की सलाहियत है तो ये कुबरा में आ जाएगा। तो हस्बल शरूत जो कजिया जिस सुगरे या की शर्त को पूरा कर रहा है सुगरे की जगह पे आ जाएगा, जो कुबरे की शर्त को पूरा कर रहा है वो कुबरे की जगह पे। तो असल कजिए को इनमें से जो पहला कजिया है उसके साथ हम क्या करेंगे, जोड़ के ठीक एक शक्ल अवल और क्यास बना देंगे। अब किसको सुगरा बना है किसको कुबरा बना है ये शरात की रोशनी में आप खुद फैसला कर लेंगे। नतीजा आ गया है, जो नतीजा आ गया है फिर इस नतीजे को जोड़ देंगे दूसरे नंबर वाले कजिए के साथ। ठीक है? अगर नतीजा आए तुम्हारा वो जिसको तुम प्रूफ करना चाहते हो तो फिर तुम अपनी बात में सच्चे हो। ठीक है? अगर नतीजा उसके खिलाफ आता है तो फिर इसका मतलब यह है कि दलील इफ्तराज तुम्हारे नतीजे को प्रूफ नहीं करती है। बहुत कोशिश की है मैंने यार, इससे ज्यादा आसान नहीं हो सकता। अप्लाई हो रही है कि नहीं हो रही? नहीं हो रही है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।